ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن نئے نئے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ جھوٹا دعوی امام مہدی ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا، اور لوگ بجائے اس کے گریبان سے اس کو پکڑ کے نیچے اتارے اور اس کو پولیس کے حوالے کرنے اور اوپر سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ فیصل آباد کے اندر بیٹھ کے امام مہدی کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، بلکہ خلافت یعنی اپنے عہدے امامت پر فائز ہونے کے بعد جو ان کا دور حکومت رہے گا وہ تقریباً 7 یا 8 سال رہے گا، اور اس 7-8 سال کے اندر دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن نئے نئے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ جھوٹا دعوی امام مہدی ہے۔ ویسے تو یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا۔ دعوی نبوت کرنا ویسے ہی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص نے امام مہدی ثانی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی اس نے ایک نیا ہی جو ہے نا عہدہ وہ متعارف کروا دیا۔ اب یہ عہدہ اور یہ عہدہ کہاں سے آیا، کیسے اس نے سوچا، بہرحال یہ ایک شیطانی سوچ تھی جو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر انجیکٹ کی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے اپنے اس عہدے کو منسوب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی اس نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا ہے کہ تم اعلان کر دو۔ اب لوگوں کو بڑے عرصے سے تم چھپے ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا، تھے تم شروع سے امام مہدی ثانی، لیکن پتہ نہیں تھا نا لوگوں کو، اب بتا دو۔ تو اس نے کہا جی اب میں نے بتا دیا۔ اور اس کے اوپر اور ایک افسوس والی بات کہ اس نے اس سے بھی بڑا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہے، اور مجھے کچھ ایسی روحانی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے کہ میں بہت سی پاورز کا جو ہے وہ مالک ہوں۔ لیکن وہ پاورز جب پولیس نے اریسٹ کیا تو پھر وہ ساری پاور جو ہے وہ بہرحال ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا دل کرتا ہے وہ سامنے کیمرہ رکھتا ہے، بیٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، اور پھر لوگ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے کوئی 50-60-100 بندہ بیٹھا ہوا ہے جو سبحان اللہ بھی کر رہا ہے اس کے دعوے پہ۔ تو افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے اتنے ناآشنا ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں پتہ لگتا کہ سامنے بیٹھا بندہ کلیئر جھوٹ بول رہا ہے، صاف جھوٹ بول رہا ہے، اور لوگ بجائے اس کے گریبان سے اس کو پکڑ کے نیچے اتارے اور اس کو پولیس کے حوالے کرنے کے، اور اوپر سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ امام مہدی کا کنسیپٹ کیا ہے، امام مہدی کون ہے، کیا ان کی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں، امام مہدی کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا سے منوائیں گے نہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں مجھے مانو، بلکہ لوگ ریکویسٹ کریں گے، اور ان کے ریکویسٹ کرنے پر امام مہدی جو ہیں وہ تیار ہوں گے۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ احادیث میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرامز میں وہ احادیث جو ہے وہ مینشن کریں گے کہ امام مہدی پہلے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں گے کہ انہوں نے لوگوں کو کمانڈ کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، یا انہوں نے کبھی لوگوں کو کہا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس ڈگر پہ چل رہا ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ میں لوگوں کا لیڈر بن جاؤں گا یا میں مہدی بن جاؤں گا۔ بالکل نہیں، ایک نارمل سی لائف گزار رہے ہوں گے۔ ایک رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی سوچ کو، ان کی کایا کو پلٹ دے گا، اور لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہوں گے کہ لوگوں کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہوگا، تو مکہ کے اندر ویسے بھی یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ فیصل آباد کے اندر بیٹھ کے امام مہدی کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، ان کا تو ان کی جو بیعت ہونی ہے نا وہ تو مکہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت ہونی ہے، سعودی عرب کے اندر۔ تو بہرحال آج ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امام مہدی جو ہیں ان کے آنے پر حالات جو ہے وہ کس طرح کے پیش آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آخر سے مراد کیا ہے؟ علامات قیامت کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہیں علامات صغرا اور ایک ہیں علامات کبرا، یعنی چھوٹی علامات اور بڑی علامات۔ چھوٹی علامات میں جیسا کہ زنا کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا جو ہے وہ عام ہو جانا، قاتل کا نہیں پتہ، مقتول کا نہیں پتہ،
کیوں مارا گیا، مقتول کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی بم بلاسٹ ہوا اور اس میں کئی جو ہے وہ مارے گئے، ٹارگٹ ایک تھا۔ اسی طرح اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں ان کا تعمیر کیا جانا، تو شراب کا بہت زیادہ عام ہو جانا، تو اس طرح کے اور بہت سی اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، اس طرح کی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی علامات ہیں۔ گھر گھر میں ناچ گانا ہونا، ہاتھ ہاتھ میں جو ہے ناچ گانا ہونا، جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہیں علامات کبریٰ، یعنی وہ بڑی بڑی علامات۔ تو بڑی بڑی علامات جو ہیں ان میں امام مہدی کا آ جانا دنیا میں یہ پہلی علامت کنسیڈر کی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلی بڑی علامتوں میں یہ ہوگی کہ امام مہدی جو ہیں ان کا دنیا کے اندر ظہور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی وجہ سے بارشیں نازل فرمائے گا، اور زمین اپنی جو کھیتی ہے، اپنا جو سبزہ ہے، اپنا جو اناج ہے، وہ زمین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نکالے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دیگر روایات کو سامنے رکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے حالات جو ہیں وہ شدید کشیدہ ہوں گے، بالعموم پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت شدید مشکل کا شکار ہوں گے، زندگی کے اندر ان کا زندگی گزارنا، دنیا کے اندر ان کا جینا مشکل کر دیا جائے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض روایات سے، اور اس روایت سے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ قحط سالی کا جو ہے وہ بہت زیادہ دور دورہ ہوگا، یعنی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ قحط سالی کا شکار ہوں گے۔ لیکن امام مہدی کے آنے سے پھر اللہ رب العزت جب ان کو خلافت ملے گی، جب ان کو حکمرانی جو ہے وہ ملے گی، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت یہ ہے کہ بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور زمین سے جو ہے وہ اناج کی فراوانی جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ صحیح آدمی کو مال دیا جائے گا۔ یہ بڑے ہی پوائنٹ کی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ بدتمیز ہے، چاہے وہ لوفر ہے، چاہے وہ کوئی لوگوں کی عزتیں اچھال رہا ہے، اس کو مال مل رہا ہے اور وہ مالدار ہو رہا ہے۔ بلکہ اب تو الٹ حساب ہو گیا کہ شرفاء کے پاس مال نہیں ہے، اور جو شریف نہیں ہیں، جو ہر طرح سے برے اقدامات کرنے والے لوگ ہیں، وہ مالدار ہو گئے۔ تو امام مہدی کے آنے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال اس کے حق والے بندے کو ملے گا، یعنی جو بندہ مال کا حقدار ہوگا۔ مال کے حقدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرفاء کو، اچھے لوگوں کو، علم والے لوگوں کو، نیک لوگوں کو مال سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ امام مسجد ہے، یعنی مالی پوزیشن سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کی ہے، مزدور سے بھی زیادہ کم تنخواہ اگر کسی کی ہے، تو وہ ہمارا جو ہے وہ مسجد کا امام ہے۔ اور کہنے کو امام صاحب جو ہیں وہ ایک نیک انسان ہیں، لوگ ان سے دم کرواتے ہیں، لوگ ان سے جنازے پڑھواتے ہیں، لوگ ان سے نکاح کرواتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں نماز کے بعد۔ کہنے کو ایک نیک ترین انسان۔ معاشی حالت کیا ہے جی؟ معاشی حالت یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے کمزور معاشی طبقہ جو ہے وہ ہمارا امام مسجد۔ امام مہدی کے آنے سے یہ بھی حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے کہ مال جو ہے وہ صحیح لوگوں کے پاس اور صحیح حقدار لوگوں کے پاس پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور امت بہت بڑی ہو جائے گی۔ یعنی یہ جانوروں کا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اونٹ، گائے، بکریاں یہ ایک مال و دولت کی نشانی سمجھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی تھی، اور شاید کہ آئندہ جب امام مہدی آئیں گے تو ایک بڑی تباہی کے نتیجے میں شاید کہ یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، اور اس قدر ترقی جو اس وقت موجود ہے شاید کہ یہ نہ رہے، اور دوبارہ مالدار لوگوں کے پاس جانور، گائے، اونٹ، بکریاں یہ زیادہ ہوں تو وہی مالدار سمجھے جاتے ہوں جیسا کہ پہلے تھا۔ تو اس لیے یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مال جو ہے ان کے حق والوں کو دیا جائے گا، اور جانور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور امت بہت بڑی ہو جائے گی۔ پھر یعنی ابتدا میں تو حضرت امام مہدی پر ایمان لانے والے لوگ وہ صرف 12,000 یا 15,000 ہوں گے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں۔ لیکن پھر جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ واقعتاً امام مہدی ہیں، سچے ہیں، اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اور جو ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، تو پھر جوک در جوک جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ تو امت جو ہے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے دیگر روایات میں کہ امام مہدی کے آنے پر یہ فرقہ واریت جو ہمارے اندر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔
यानी ये जो फ़िरके फ़िरके में बटे हुए लोग हैं ये भी सब ख़त्म हो जाएंगे और उनकी पहचान एक उम्मत, यानी वो एक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाकर लोगों को जमा कर लेंगे। और फिर फरमाया कि वो 7 या 8 साल ज़िंदा रहेंगे, यानी टोटल नहीं बल्कि खिलाफत यानी अपने ओहदे इमामत पर फायज़ होने के बाद जो उनका दौरे हुकूमत रहेगा वो तकरीबन 7 या 8 साल रहेगा। और इस 7-8 साल के अंदर दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वो जो इकबाल ने कहा कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं। तो तब्दीली के लिए, चेंज के लिए कोई बहुत लंबा वक़्त नहीं चाहिए होता है, इस्लाह के लिए कोई बहुत लंबा वक़्त नहीं चाहिए होता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला ने 2.5 साल के अंदर जो है वो नक्शा बदल के रख दिया, यानी वो सारा कुछ जो कि पहले और तरह से डील किया जाता था और हुकूमती इजारादारी थी उसको बिल्कुल बदल कर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने एक खिलाफत का निज़ाम जो है, खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम है उसको मुतारिफ़ करवा दिया। तो इसी तरह इमाम महदी जो है 7-8 साल हुकूमत करेंगे, लेकिन जिस दिन से स्टार्ट लेंगे आज और कल और परसों और बड़ी स्पीड के साथ जो है हालात व बेहतरी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। ये वो अलामात हैं जो इमाम महदी के बारे में अहादीस, सही अहादीस के अंदर आई हैं। और ये बात ये ज़हन नशीन रखें कि इमाम महदी का तज़किरा हदीस में तवातर तक पहुँचा हो, यानी वो अहादीस जिनमें इमाम महदी का तज़किरा है वो तवातर की हद तक जो है वो पहुँची हुई। इसलिए हाँ, ये हमारा ईमान है कि इमाम महदी जो हैं उनका ज़हूर होगा, लेकिन ये झूठे दावेदार जो इनसे हमने बचना है। तो हमारा ये सिलसिला जो है इमाम महदी का बयान सिलसिलावार जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज ये रिवायत जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी कर दी जाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।